بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ میں سے کوئی عبارت پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منه زید وللاستعانۃ. نحو كتبت بالقلم وقد تكون للتعليل. ٹھہر جائیں. جی مررت بزید پیچھے تک ترکیب بھی ہو چکی ہے، اجرا بھی ہو چکا ہے. آج ہم شروع کریں گے نحو مررت بزید التصق. تو یہ باب افتعال سے ماضی کا صیغہ ہے التصق، اور آپ پڑھ چکے اس کا حمزہ جو ہے وصلی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا. یہ درمیانے کلام میں گرے گا. یہ درمیانے کلام میں جب گر گیا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے. ایک یا ساکن ہے اور دوسرا لام ساکن ہے، اور دو ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا ثقیل ہے. تو ہم نے پھر کیا کیا؟ قانون یہ ہے الساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کسرہ کی دی جاتی ہے. اس اصول اور قانون کے مطابق ہم نے پہلے ساکن کو حرکت کسرہ کی دے دی تو بن گیا ایل تاسق مروری. جی مررت بزیدن، مررت بتاؤ یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے. مفرد کی کیا تعریف ہے؟ جی جب کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر اس پر کیا سوال ہوتا ہے؟ تو بتا بھائی، مررت اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل ماضی ہے مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے. فعل ماضی پر بحث کتنی طرح سے ہوگی؟ دو طرح سے نہیں ہوگی حضرت. مضارع پر بحث دو طرح سے ہوتی ہے، فاعل کے لحاظ سے اور اعراب کے لحاظ سے. ماضی پر جو بحث ہے وہ کیسے ہوگی؟ ایک طرح سے صرف فاعل کے لحاظ سے ہوگی. اعراب کے لحاظ سے بحث ماضی پر نہیں ہوگی، کیونکہ ماضی مبنی ہوتی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. مررت پر جو بحث ہے وہ صرف ہوگی تو فاعل کے لحاظ سے. یہ بحث ہم کرتے ہیں بعد میں. اچھا یہ بن گیا فعل ماضی. تو اب اس پر کیا سوال ہوگا جی؟ مررت متصرف ہے یا غیر متصرف؟ بتا بھائی یہ فعل متصرف ہے غیر متصرف؟ فعل متصرف ہے، کیونکہ افعال غیر متصرف آپ نے پڑھ لیے ہیں. افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح ضم ہے اور افعال تعجب ہیں. مررت ان میں سے نہیں ہے. پتہ چلا یہ فعل متصرف ہے، اور متصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کی تمام گردانیں آتی ہوں. پھر کیا سوال ہوگا؟ جی فعل تام ہے یا ناقص؟ تو افعال ناقصہ کل کتنے پڑھے ہم نے؟ 17 پڑھے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں مررت افعال ناقصہ میں سے ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ افعال ناقصہ میں سے نہیں ہے، تو پھر فعل تام ہوا. پھر کیا سوال ہوگا حضرت؟ جی یہ فعل معروف ہے یا مجہول؟ تو بتا مررت معروف ہے مجہول؟ معروف ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ فعل لازم ہے یا متعدی؟ تو لازم اور متعدی کو پہچاننے کا قانون میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ واحد مذکر غیر ماضی کا ترجمہ کر لیں. ترجمہ میں نے کا لفظ آ جائے تو متعدی، ترجمہ میں نے کا لفظ نہ آئے تو لازم ہوگا. اچھا اس کا مصدر کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اس کا مرور کا کیا معنی ہے؟ گزرنا. کیا معنی ہے؟ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس کو ترجمہ کرنا نہ آتا ہو وہ فعل کے مصدر کو دیکھے. فعول کے وزن پر ہے یا؟ اگر مصدر فعول کے وزن پر ہے تو اکثر طور پر، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثر طور پر فعل لازم ہوگا. اور اگر مصدر فعول کے وزن پر نہ ہو تو اکثر طور پر فعل متعدی ہوگا. تو اس کا مصدر کس وزن پر آ رہا ہے؟ مررت کا فعول کے وزن پر آ رہا ہے. تو کون سا فعل ہوگا یہ؟ مررت فعل لازم ہے. مرور کا معنی ہے گزرنا. تو مرہ کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک مرد گزرا. تو اس میں نے کا لفظ آیا ہے؟ نہیں آیا. تو پتہ چلا یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا فعل لازم. پھر کیا سوال ہوگا حضرت؟ تو ظاہر ہے. ہاں جی جی متعدی تو ہم نے اس کو بنایا نہیں، یہ تو فعل لازم ہے.
متعدی ہوتا تو پھر اس پر سوال ہوتا بھائی یہ متعدی بناتے ہو تو پھر یہ کون سا متعدی ہے؟ 3 قسموں بلکہ 4 ہی بن جاتی ہیں متعدی بدو مفعول کی 2 قسمیں ہیں، 2 میں سے ایک پر اختصار کرنا جائز اور 2 میں سے ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں بلکہ دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، یہ 2 بن جاتی ہیں، ویسے 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لازم ہے متعدی تو ہے نہیں۔ پھر کیا سوال ہوگا یہ مورب ہے یا مبنی؟ تو بتاؤ فعل مررتو جو ہے یہ مورب ہے مبنی ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی کسے کہتے ہیں اسلامی بھائی؟ نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ مبنی الاصل کی کیا تعریف ہے؟ جو بذات خود مبنی ہو، کس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ اور مبنی غیر الاصل کی کیا تعریف ہے؟ جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ مررتو یہ مبنی الاصل ہے یا مبنی غیر الاصل ہے؟ مبنی الاصل، مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود مبنی ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے جو بذات خود مبنی ہو کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ مبنی نہ ہو۔ اعراب کے لحاظ سے بات اس پر ہوگی نہیں۔ آگے چلتے ہیں جی بزیدن، ذرا اختصار کے ساتھ تھوڑا سا آج اجرا کرتے ہیں۔ زید کی حالت کون سی ہے بھائی؟ جری ہے۔ نحو کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 22 چیزیں ہیں، 8 مرفوعات، 12 منصوبات اور 2 مجرورات۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ زید کو آپ نے بنایا ہے مجرور، مجرورات کل کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کون کون سے؟ مضاف الیہ اور جس پر حرف جار داخل ہو جائے مجرور، وہ بھی مجرور ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ کلام عرب میں صرف یہی 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، ان کے علاوہ تیسری چیز آپ کو مجرور نظر نہیں آئے گی۔ اگر نظر آ گئی تو وہ توابع کی اقسام میں سے کوئی قسم ہوگی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ الرحمن کی حالت بھی جری، الرحیم کی حالت بھی جری، اس پر عامل داخل نہیں ہے، یہ توابع کی اقسام میں سے قسم بن رہی ہے۔ تو زید کی حالت کون سی ہے؟ جری۔ تو یہ کون سا مجرور ہے؟ حرف جار کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حرف جار کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اے التاسا کا مروری، اے مروری اس کی کون سی حالت ہے؟ اچھا التاسا کا فعل ہے کہ نہیں؟ فعل ہے۔ ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے۔ ماضی پر بحث کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ ایک طرح سے۔ کس طرح سے؟ اچھا مررتو، اس پر تو بحث ہم نے کی نہیں فاعل کے لحاظ سے۔ مررتو جو ہے یہ صیغہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 12 میں سے ہے۔ فاعل تلاش کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا فاعل کون ہے؟ ضمیر جڑی نال کھڑی نا بارز تو ضمیر، یہی اس کا فاعل ہے۔ چلیں جی التاسا کا 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 12 میں سے ہے۔ یہ 12 میں سے ہے تو بھائی آپ خیال سے بولیں، التاسا کا 2 میں سے ہے 12 میں سے؟ 2 میں سے ہے۔ ابتدائے کلام میں یا درمیانے کلام میں؟ ابتدائے کلام میں۔ اس کا فاعل ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ فاعل ظاہر آئے گا۔ اس کا فاعل کس کو بناؤ گے؟ مروری کو۔ تو مروری کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے۔ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ماولا مشبہ بالاس کا اور لائے نفی جنس کی خبر۔ کتنے ہو گئے؟ 8 مرفوعات ہیں۔ ان 8 میں سے پکی بات ہے کوئی نہ کوئی ہوگا، جو بھی مرفوع آئے گا انہی 8 میں سے ہوگا، ان کے علاوہ اگر ان کے علاوہ آیا تو وہ توابع کی اقسام میں سے کوئی قسم بنے گی۔ تو مروری 8 مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ فاعل ہے۔ کس کا؟ التاسا کا فعل کا فاعل ہے۔ تو فاعل میرے بھائی مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مجرور؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا مروری جو ہے یہ التاسا کا اس کا ہے فاعل، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس پر رفع نظر نہیں آ رہا، اس کا رفع تقدیری ہے۔ تو کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ 14ویں قسم والا۔ کون سی قسم والا؟ 14ویں قسم کون سی ہے؟ ایک بولے آپ میں سے۔ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، غیر جمع مذکر سالم مضاف با یائے متکلم۔ مرور کو دیکھو بھائی، یہ جمع مذکر سالم بن سکتا ہے؟ نہیں ہے، تو اس کا غیر ہی ہوا، یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، تو یہ 14ویں قسم بن گئی غیر جمع مذکر سالم۔ 13ویں اور 14ویں دونوں قسموں کا اعراب جو ہے لفظی نہیں آتا، تقدیری آتا ہے۔ اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب بالحرف نہیں آتا۔ لیکن اعراب بالحرکت ہوتا کیا ہے؟
تقدیری ہوتا ہے لفظی نہیں ہوتا. تو مروری کا اعراب لفظی نہ ہوا تقدیری ہوا. کس طرح سے اعراب آئے گا اسلامی؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جر کسرہ. اس کی حالت رفعی ہے تو رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے. یہ لفظ مرور پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ یہ مضاف ہے تو مضاف الیہ کون ہے؟ یا ضمیر جو ہے متکلم کی، یہ مضاف الیہ ہے. آپ نے جو مرور کی ضمیر کی طرف اضافت کی ہے کس قاعدہ کے تحت کی ہے؟ قانون کیا ہے؟ معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے، ناکرہ معرفہ کی طرف معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. مرور بھی ناکرہ، مرور جو ہے یہ ناکرہ ہے اور ضمیر معرفہ ہے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا. ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. کلام عرب میں کتنی چیزیں مجرور ہوتی ہیں؟ دو. کون کون سی؟ مضاف الیہ اور حرف جار کا مجرور. تو یہ کون سا ہے جی ضمیر جو آپ نے کہا اس کی حالت جری ہے؟ یہ مضاف الیہ. یہی دو چیزیں مجرور ہوں گی. تیسری اگر کوئی مجرور نظر آئی تو وہ توابع کی 5 اقسام میں سے کوئی قسم بنے گی. آگے چلتے ہیں جی. بھی مکان، مکان کو لے لیجئے بھائی. مکان بھائی دیکھو اس کی حالت کون سی ہے؟ جری ہے. کلام عرب میں کتنی چیزیں مجرور ہوتی ہیں؟ دو چیزیں. یہ دو میں سے کون سی ہے جی؟ حرف جار کا مجرور ہے. حرف جار کا مجرور ہے. چلیں آگے. بھی مکان، آگے ہے یقرب منہ زیدن. یقرب منہ زیدن. بتاؤ جی مکان معرفہ ہے ناکرہ ہے؟ بولو. ناکرہ ہے. ناکرہ کے بعد کیا آ گیا؟ جملہ آ گیا ہے. ناکرہ کے بعد کیا آ گیا؟ جملہ آ گیا. جملہ خبریہ ہے انشائیہ ہے؟ خبریہ ہے کیونکہ انشاء کی 13 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں بنتی. جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ فعلیہ. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جز فعل ہو. تو یقرب منہ زید یہ جملہ فعلیہ ہے. قانون میں نے آپ کو موصوف صفت کے پڑھا دیے ہیں. ناکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو ترکیب کیا کرتے ہیں؟ ناکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں. ناکرہ کو موصوف جملہ کو صفت بناتے ہیں. ترکیب ہوگی آپ کی. اچھا آگے چلتے ہیں. یقرب منہ زید. یقرب بتاؤ یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے. اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ فعل ہے. ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے. فعل مضارع پر بحث کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ دو طرح سے. کون سے دو طریقے؟ فاعل کے لحاظ سے بھی اور اعراب کے لحاظ سے بھی. اعراب کے لحاظ سے بھی اور فاعل کے لحاظ سے بھی. تو یقرب بحث کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ دو صیغوں کو ایک طرف کر لیں اور 12 کو فاعل تلاش کرنا ہے تو 2 کو ایک طرف کرو، 12 کو 12 کا فاعل تلاش کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. 2 کا فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے، واحد مذکر غائب اور واحد. باقی 12 صیغے جو ماضی کے ہیں ان کا فاعل ضمیر بارز ہوتی ہے اور باقی جو مضارع کے 12 صیغے ہیں مضارع کے ان کے اندر 9 میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور 3 میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے. واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. یقرب پھر 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے. تو اب دیکھنا ہم نے یہ ابتدائے کلام میں ہے یا تو بتاؤ یقرب ابتدائے کلام میں ہے یا درمیانے کلام میں؟ درمیانے کلام میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز سے بول. اگر اس سے پہلے مبتدا ہوتے اس کی خبر بن رہے ہو، اگر اس سے پہلے موصول ہوتے اس کی صفت بن رہے ہو، اس سے پہلے موصول ہوتے اس کا صلہ بن رہے ہو، اس سے پہلے ذوالحال اس کا حال بن رہے ہو. اگر ان سے پہلے مبتدا آ جائے تو یہ صیغے اس کی خبر بن رہے ہوں. موصوف آ جائے تو یہ اس کی صفت، موصول اس سے پہلے آ جائے تو یہ اس کا صلہ، اس سے پہلے ذوالحال آ جائے تو یہ اس سے حال بن رہا. تو بتا یقرب 2 میں سے ہے، ابتدائے کلام میں نہیں درمیانے کلام میں ہے. ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے. مکان کی صفت واقع ہو رہا ہے. اور جب یہ 2 صیغے ابتدائے کلام میں آ جائیں پھر ان کا فاعل ظاہر آتا ہے ضمیر آتا ہے؟
پھر ان کا فاعل یہ کہتا ہے ظاہر آتا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، پھر اس کا فاعل ان کا فاعل ضمیر آتا ہے، پھر ان کا فاعل ضمیر آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یقرب منہ زید، یہاں پر زید جو ہے یہ تو فاعل بن رہا ہے، فاعل تو اس میں ظاہر آ گیا، فاعل تو جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ درمیانے کلام میں ہوں پھر ان کا فاعل بولو، پھر ان کا فاعل ضمیر آتا ہے، یہاں ضمیر نہیں اس میں ظاہر ہے۔ تو میں نے آپ کو ساتھ یہ پڑھا دیا تھا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پیچھے موصوف کی طرف یا موصول کی طرف یا ذوالحال وغیرہ کی طرف ضمیر نہ لوٹ رہی ہو، اگر ضمیر لوٹ رہی ہوگی تو پھر فاعل ظاہر آئے گا، جیسے پیچھے آپ پڑھ آئے ہو علّفہ الشیخ ما علّفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام، تو علّفہ کا جو فاعل ہے وہ الشیخ ہے، ما کا صلہ واقع ہو رہا ہے، فاعل ظاہر آ گیا ہے، ضمیر آنا چاہیے تھا، ضمیر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پہلے پیچھے سے پیچھے کی طرف جو ضمیر ہے اللہ پاک کے ساتھ آنے والی وہ پیچھے ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ادھر بھی موصوف کی طرف ضمیر پہلے سے لوٹ رہی ہے، وہ ضمیر کون سی ہے؟ مجرور متصل، آمین کے ساتھ آنے والی ضمیر، اور مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ صرف 2 جگہوں پر آتی ہے۔ تو یقربو کا فاعل کون ہوا حضرت؟ زید ہوا۔ یہ تھی فاعل کے لحاظ سے بحث، اعراب کے لحاظ سے بحث بھی کرتے ہیں بھئی اس کی حالت کون سی ہے، تو اس سے پہلے عامل دیکھیں گے، جیسا عامل ہوگا ویسی تو بتاؤ اس سے پہلے رفع نصب دینے والا عامل ہے، اس کی حالت نصبی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے جزم دینے والا عامل ہے، اس کی حالت جزمی ہو سکتی ہے، تو جب عامل نصب دینے والا بھی نہ ہو جزم دینے والا بھی نہ ہو تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ رفعی حالت ہوتی ہے، تو اس کی حالت کون سی ہوگی؟ رفعی حالت ہوگی۔ اب اس کو پڑھنا کیسے؟ ابھی حالت رفعی ہے تو رفع کس طرح پڑھیں گے؟ بھئی اس کا رفع لفظی آئے گا، تقریری آئے گا، تو ہم نے 4 قسموں میں تلاش کرنا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھو یقربو فعل مضارع جو ہے یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے۔ فعل مضارع کب مورب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے خالی ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے۔ جب جمع مؤنث کا نون ساتھ آ جائے پھر بھی مبنی، اور نون تاکید یعنی ثقیلہ یا خفیفہ آ جائے تو پھر بھی مبنی ہوتا ہے، یہ ہو گیا مورب۔ تو اب ہم اعراب کی جو 4 قسمیں پڑھی ہیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں، ان کے اندر ہم نے تلاش کرنا ہے۔ پہلی قسم ہے جی فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید، دوسری قسم مفرد معطل واوی و یائی، تیسری قسم مفرد معطل الفی، چوتھی قسم فعل مضارع صحیح یا معطل با ضمائر بارزہ۔ ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گا جی؟ یقربو پہلی قسم فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ، یقربو فعل مضارع کا صیغہ ہے، صحیح ہے اور ضمیر بارز سے خالی ہے۔ ضمیر بارز مضارع کے 9 صیغوں میں ہوتی ہے، 4 تثنیہ کے، 4 اور 4 جمع کے، 4 ہی جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، کتنے ہو گئے؟ 8، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا، ایک واحد مؤنث حاضر کا، تو 9 ہو گیا کہ نہیں؟ 9 میں ضمیر بارز ہوتی ہے، 5 میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ تو یقربو فعل مضارع صحیح بھی ہے اور ضمیر بارز سے خالی بھی ہے۔ یہ پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ۔ اس کی حالت رفعی ہے تو رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا ہے، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا۔ چلیں آگے، یقرب منہ زید، یہ اس ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں من جا رہا ہے، شروع میں من جا رہا ہے۔ جی آپ بتائیں اکمل، یہ جار مجرور ظرف لغو ہے ظرف مستقر ہے؟ ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں، جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں۔ تو جار مجرور کو یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر لغو، ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ عبارت میں مذکور ہو۔ تو جار مجرور کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہو سکتے ہیں۔
وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ اونچی آواز سے بول. فعل اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ مصدر اسم منصوب. یاد ہو گیا؟ فعل اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ مصدر اور اس میں 7 چیزیں ہیں. ان 7 میں سے کسی ایک کے متعلق ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، من ہو جار مجرور کو آپ بتا رہے ہو ظرف لغو ہے، تو بتاؤ 7 چیزوں میں سے کون سی چیز اس جار مجرور سے پہلے مذکور ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل؟ یقرب. فعل موجود ہے. اس جار مجرور کو ہم اس کے متعلق کریں گے. جب جار مجرور ظرف مستقر ہو پھر ترکیب میں کچھ بنتا ہے. یہ ظرف مستقر نہیں، یہ ظرف لغو ہے، اس لیے ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جار مجرور ترکیب میں 4 چیزیں بنتا ہے اور 4 نہیں بنتا. 4 چیزیں بنتا ہے اور 4 تو 4 چیزیں بنتا ہے. ان میں سے ایک صفت ہے، ایک صلہ ہے اور ایک خبر ہے، ایک حال ہے. اس وقت بنتا ہے جب جار مجرور ظرف مستقر ہوں. یہ جار مجرور مستقر نہیں، یہ ظرف لغو ہے، اس لیے ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنے گا. چلیں آگے. یقرب منہ زید. اس زید کی کون سی حالت ہے؟ ویسے میں نے آپ کو فاعل پہچاننے کا ایک آسان فہم طریقہ بتایا تھا کہ فعل کے بعد آنے والے ہم اسم کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ الف رسم الخط کا ہے یا نہیں. اگر الف رسم الخط کا ہے تو وہ مفعول بھی ہی ہوگا. وہ اگر الف رسم الخط کا نہیں ہے تو وہ فاعل ہوگا. اور یقرب مجھے بتاؤ یہ فعل لازم ہے متعدی ہے؟ یہ لازم ہے، اور لازم کا مفعول بھی ویسے ہی نہیں ہے. لازم کا مفعول بھی ظاہر اب اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا بنے گا؟ فاعل ہی بنے گا. بہرحال فعل کے بعد آنے والے جو اسم ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ الف رسم الخط کا ہے یا نہیں. اگر الف رسم الخط کا نہیں ہے تو فاعل، اگر الف رسم الخط کا ہے تو پھر وہ مفعول بنے گا. اور الف رسم الخط کا اس وقت دیکھیں گے جب اسم کے شروع میں الف لام بھی نہ ہو اور آخر میں گول تا جو ہے متحرکہ نہ ہو، پھر اس کو تلاش کیا جاتا ہے. یقرب منہ زید. یہاں تک ہو گیا اجرا. اب ہم کرتے ہیں اس کی ترکیب. نحو کے بارے میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. نحو مثال جو ہے یہ ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور مبتدا محذوف مثالہ کی خبر بنتے ہیں. اور یہ کب خبر بنتے ہیں یہ ضابطہ بھی میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا ہے. ہر نحو جو ہے وہ خبر نہیں بنتا. النحو علم باصول یعرف. یہ النحو جو ہے یہ خبر نہیں ہے. نحو القبلۃ نحو المروۃ، یہ نحو جو ہے یہ بھی خبر نہیں ہے، یہ تو مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول فی. ہر نحو جو ہے وہ خبر. یہ قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے پڑھا دیا ہے. تو نحو جو ہے یہ آگے کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے نحو کی جو اضافت ہے وہ مفرد کی طرف ہوتی ہے، جملہ کی طرف. اگر جملہ کی طرف آپ کو اضافت نظر آئے تو پھر وہ مراد اللفظ ہوگی. وہاں معنی مراد نہیں ہوگا. وہاں اگر معنی مراد لیں تو پھر معنی مراد لینے کی صورت میں وہ تو جملہ بن جائے گا. اور نحو کی اضافت جو ہے وہ جملہ کی طرف ہوتی نہیں ہے، اضافت ہوتی ہے مفرد کی طرف. نحو اضافت ہوتی ہے مفرد کی طرف. اس لیے نحو کے بعد جب جملہ آئے گا وہ من حیث اللفظ مراد ہوگا. من حیث اللفظ مراد ہوگا، جملہ مراد نہیں ہوگا. اس لیے نحو مضاف، نحو مضاف. مررت بزید مراد اللفظ مضاف الیہ. مراد اللفظ معنی مراد نہیں لیں گے. معنی مراد لینے کی صورت میں یہ جملہ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے نحو کی اضافت، یہ نحو ان الفاظ میں سے جن کی اضافت جو ہے وہ مفرد کی طرف ہوتی ہے، جملہ کی طرف نہیں ہوتی. تو کہیں گے مررت بزید مراد اللفظ مضاف الیہ. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا مقدر مثالہ کی. مثال مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ راجع بسوء اتصال مجازی. مثال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا تو نحو کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ خبری بنایا تھا نا. نحو مضاف مررت بزید مراد اللفظ مضاف الیہ. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا مقدر مثالہ کی. مثال مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ.
مثال مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوء اتصال مجازی مثال مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگر آپ دوسری ترکیب کرنا چاہتے ہو معنی مراد لینے کی صورت میں تو پھر ترکیب یوں ہوگی بر تقدیر ارادہ معنی بر تقدیر ترکیب یوں ہوگی یعنی معنی کو مراد لینے کی تقدیر پر ترکیب یوں ہوگی مررتو صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاعف ثلاثی اسباب ناصرہ ینصرو تو ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل با جارا زیدن مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو جار اپنے مجرور سے مل کر مررتو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے چلیں جی اے حرف تفسیر اے ایک اور ترکیب بھی ہوتی ہے نحو مضاف مررتو بزیدن جب اس کے بعد آنے والا جملہ جو ہے نا مراد اللفظ ہو تو جب ظاہر ہے مراد اللفظ ہوگا تو وہ مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا، اس کے بعد اے حرف تفسیر آ جائے تو ترکیب مبدل منہ بدل والی بھی کرتے ہیں۔ پھر ترکیب یوں کریں گے مررتو بزیدن کیا بنے گا مبدل منہ کیا بنے گا مبدل منہ اے حرف تفسیر التصق مروری بمکانی یقرب منہ زید یہ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا نحو مضاف کا، پھر اسی طرح ترکیب۔ چلیں آگے جی اے حرف تفسیر حروف تفسیر کتنے ہیں دو ہیں اے اور ان اے حرف تفسیر التصق صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل ہے با حمزہ وصل صحیح اسباب افتعال مرور مصدر مضاف یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ مرور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل کس کا التصق کا فعل کا با جارا مکان موصوف یا قروبو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب کارما یا کرمو من جارا ہو ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے مکان جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو یا قروبو زیدن اس کا فاعل یا قروبو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت مکان موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو التصق کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا۔